گوشت کی تقسیم. تو سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کرنا یہ تو واجب نہیں ہے, واجب نہیں. البتہ مستحب ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ تو 1/3 جو ہے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے, یعنی خود کھاؤ. قربانی کے اندر اس بات کی دیکھیے, ابھی تو میں نے کہا کہ واجب تو نہیں, چاہے تو ہم سارا بھی دے سکتے ہیں کسی اور کو, ایک بھی چیز نہ, لیکن زیادہ بہتر ہے, ثواب ملے گا کہ ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے اور اس میں سے خود بھی کھائیں. اور حج کی قربانی کا بھی ایک مسئلہ مرحوم آیت اللہ خوئی کا گزرا ہے کہ چاہے وہ ایک بوٹی کیوں نہ ہو, حاجی جو ہے اپنے جانور قربان کرنے کے بعد ایک بوٹی ضرور کھائے اس میں سے. اور خود ہمارے استاد محترم بتاتے ہیں کہ خود کھانے کی تاکید کے اعتبار سے کوئی قرآنی آیات بھی اس سلسلے میں آئی ہیں کہ 70s میں یا 68 یا 70s کے اراؤنڈ میں مرحوم آیت اللہ خوئی جو تھے, وہ ان کا پورا خاندان, ان کے بیٹے, ان کے جو داماد ہیں اور بیٹیاں ہیں, اور پورا خاندان حج پر آیا تھا. تو ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ بھی موجود تھے, اور یہ والا مسئلہ جو کہ بڑا ٹپیکل مسئلہ تھا, اور اس زمانے وہاں پر حاجی حضرات مینا میں اپنا کھانا وغیرہ بھی خود پکاتے تھے, چولہے وغیرہ لے کے جاتے تھے. لیکن جب سے آتش زدگی کے واقعات ہوئے تھے مینا میں, تب سے ان پہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ اب وہاں کوئی چولہا وغیرہ نہیں جلا سکتا, اور اب تو خیر فائر پروف جو ہے خیمے آ گئے ہیں وہاں پر. لیکن اس زمانے میں تھا یہ مسئلہ کہ لوگ خود پکا لیتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ میں خاص طور پہ چیز دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ مسئلہ ہے بڑا ٹپیکل کہ اپنے جانور جو بھی آپ کا ذبح ہوا اس میں سے ایک بوٹی آپ خود کھائیں. تو باقاعدہ انہوں نے دیکھا کہ جس وقت جانور ذبح ہوا تو ہر شخص کے نام کی ایک تھیلی پلاسٹک کی تھی, وہ لائی گئی جس پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا, اور اس جانور کی ایک بوٹی کاٹ کے اس میں تھیلی میں ڈالی جاتی تھی, اور بعد میں اس کو پکا کے سب نے اس شرعی مسئلے کے اوپر عمل کیا تھا. تو بہرحال اس کے بعد بہت سارے مراجع کے کچھ مسائل رجوع والے بھی رہے, اور اب بہرحال یہ ہے کہ اس کی اب ضرورت نہیں پیش آتی ہے, یا جو غریب کا حصہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ یہاں پر ہی کسی غریب کی اجازت سے اس کے اندر ایک شرعی مسئلے کا خیال کروا لیا جاتا ہے. تو بہرحال وہ ایک مسئلہ, لیکن اب وہاں پر اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ وہاں پہ کوئی پکا کر کھائے. تو میں نے یہ بتا رہا تھا کہ ایک حصہ اپنے لیے 1/3 اور اپنے گھر والوں کے لیے, کیونکہ قرآنی حکم کے لحاظ سے بھی ہے, لیکن مسائل فقہ کے تحت تو ہر شخص کو اپنے مرضی کے فتوے کے مطابق رجوع کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم پورے کا پورا بھی کسی کو دے سکتے ہیں غریبوں کو, لیکن کچھ نہ کچھ خود کھانا اس میں سے, یہ مستحبات میں سے کہ 1/3 خود رکھا جائے. اور دوسرا حصہ جو ہے 1/3 وہ دیگر لوگوں اور رشتہ داروں وغیرہ کو بھی دیا جا سکتا ہے, اس کا بھی ثواب ہے, دیگر لوگوں اور رشتہ داروں کو. اور جو تیسرا حصہ ہے 1/3 کا, وہ غریب اور نادار لوگوں کے لیے ہے. غریب اور نادار لوگ, زیادہ افضل اور احوط یہ ہے کہ غریب اور ناداروں کو تیسرا حصہ دیا جائے. اچھا, ان سب حصے جو بنائے جائیں گے اگر آپ کہیں تو ان سب کا بالکل برابر ہونا ضروری نہیں. آپ کم اور زیادہ بھی حصوں کو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی واجبات والا مسئلہ نہیں ہے کہ بالکل برابر ہم لوگ بس وہ ترازو لے کر بیٹھے ہیں اور بالکل ایک چھٹاک بھی جو ہے دوسرے میں زیادہ نہ جانے پائے, ایسا مسئلہ نہیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قربانی کا پورا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں. ہم ایک بوٹی کسی کو نہیں دے رہے اور سارے کا سارا اپنے ڈیپ فریزر میں ہم نے بھر لیا, اس کی بھی اجازت ہے. یعنی کم سے کم دماغ میں یہ نہ رہے وہ اخلاقیات کے اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے, وہ ضرور ہے کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بنائیں, آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور عالم آخرت میں بھی آپ کو دوسروں کو کھلانے کا جو ایک ثواب جو ہے وہ دیا جائے گا. تو بہت سے علماء تو اس کے قائل ہیں باقاعدہ کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کا گوشت مستحب ہے کہ پکا کر کھلایا بھی جائے لوگوں کو. تو بہرحال ہم کچا گوشت عام طور پر اس میں دیا جاتا ہے, لیکن اس میں کچھ علماء نے اس کی بھی تاکید کی.